بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے 3 ایسی اہم ترین مخلوقات ہیں جنہیں نہایت اہمیت اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ایک انسان، دوسرا جنات اور تیسرا فرشتے۔ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، مگر صرف انسانوں اور جنات میں نفس پرستی اور خواہشات کا مادہ پیدا کر کے انہیں اپنی مرضی یا رائے کا اظہار کرنے کی آزادی بھی دے دی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کر سکے۔ جبکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی خاص مخلوق ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ حکم الہی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، انسان میں روح ڈالنے سے لے کر روح نکالنے تک، اعمال نامہ تیار کرنے سے لے کر قبر میں سوال کرنے تک، اور جنت میں جنتی لوگوں کی خدمت یا جہنم میں جہنمی لوگوں کو سزا دینے کے لیے فرشتوں کا تعلق انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، جو فرشتوں کو سکھانے والے یا یوں کہیں کہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب موجود ہیں۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر موجود ایک بیری کا درخت ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حد ہے، اور وہ اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم وصول کر کے تمام فرشتوں کی ڈیوٹی اور کائنات کے تمام امور کو سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں اسلامی روایات میں بہت ہی کم ذکر موجود ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق چند ایسے اہم ترین حقائق بیان کریں گے جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ سب سے پہلی تخلیق ہے جو زندہ ہیں۔ انہیں بنا کسی ماں باپ کے اور کسی اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ نے خود سب سے پہلے پیدا کیا، یعنی وہ پہلی تخلیق ہے جو اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اور ان کے اندر روح موجود تھی۔ ہماری دنیا کے اندر جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ رونے کی آوازیں نکالتے ہیں یا بے معنی باتیں کر کے شور کرتے ہیں، مگر جب فرشتوں کو پیدا کیا جائے، خصوصاً سب سے پہلے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کیا الفاظ بولے؟ حضرت سعید ابن مسیب سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے الفاظ یہ نکلتے ہیں: لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے فرشتوں کے بارے میں چند باتیں بتانے کی اجازت ملی ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے کان کی لوح اور کندھوں کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بڑے کام یا ذمہ داری جس فرشتے کو دی جاتی ہے، اس کا سائز اور رتبہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام سب فرشتوں سے بڑا ہے، اور یقیناً اللہ کے عرش کے فرشتوں سے بھی ان کا سائز یا جسامت بھی بڑی ہے، یا یوں کہیں کہ فرشتوں میں سب سے بڑی جسامت وہ اللہ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 پیغمبروں تک پہنچاتے رہے، ان کے دکھ اور تکلیف میں مدد کی، کئی قوموں کو تباہ کیا، اور اب بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے ایک شہر پر آباد تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کے نکر سے اس پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے نیچے موجود ہیں، جبکہ انہیں اپنی اصلی صورت کے اندر میں نے دیکھا ہے۔ ان کے 600 پر ہیں جنہوں نے پورے آسمان کو کور کر لیا تھا، یعنی کہ جہاں بھی نظر دوڑاؤ انہی کا وجود تھا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھا ہے۔ ان کے یہ 600 پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے پروں کا رنگ سبز ہے، پاؤں کے تلوے بھی سبز ہیں۔ پاؤں پر ایک بڑا موتی ہے جو سبزے پر شبنم کے قطرے کی طرح گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن اور بال گھنگریالے ہیں۔
دھان چمکدار اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہیں۔ کوئی ایک بھی پیغمبر اب تک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے جن کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تعلق نہ رہا ہو، اور یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہو کر ان سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام پہنچاتے رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی تدفین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دے کر ان کی تدفین کی۔ یعنی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانیت کے آغاز اور اس سے پہلے تمام زندہ مخلوق سے پہلے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑی کے چکر لگانے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے اس ویران جگہ کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے یہاں پر ٹھوکر ماری اور اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جو پھیل کر پوری دنیا کا احاطہ کرنے لگا۔ لیکن حضرت ہاجرہ کے زمزم کہنے پر یہ رک گیا۔ آب زمزم 8000 لیٹر پر سیکنڈ استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ 691 ملین لیٹر ہر روز، لیکن یہ آج تک خشک نہیں ہوا، کیونکہ اس کا تعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت سے ہے جو انہوں نے اللہ کے حکم سے اس چشمے کو جاری کر کے دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کر لی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں حج کرنے کا طریقہ بتایا، اور اس جگہ پر شیطان موجود تھا، وہاں پر کنکریاں مارنے کو کہا، جسے جمرات کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر زخمی ہونے سے بچا لیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت لے کر آسمانوں پر تشریف لے گئے جب لوگ آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی بار بچپن میں دیکھا جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور ایک سونے کی تشریح میں رکھ کر اسے آب زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس اپنی جگہ پر لگا دیا، جس کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے رہے۔ ایک بار صحابہ کرام کی محفل کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے، اور ان کے جانے کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے رسول، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سامنے دیکھنا ہے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ اس کی تاب نہیں لا سکو گے، لیکن جب انہوں نے ضد کی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور ان کو کعبے پر لے گئے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر سفر معراج پر تشریف لے گئے اور تمام آسمانی راستوں کو عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے بیر کے درخت کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے آگے جانے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے اس کے آگے تشریف لے گئے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی ذات باقی نہیں رہے گی، لہٰذا ہر زندہ مخلوق کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، جبکہ ان 4 فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، جنہیں سید الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کا لقب ہے، جبکہ ان کا اصل نام عبداللہ ہے۔ جب قیامت کے روز سور پھونکا جائے گا تو دنیا اور کائنات کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی سوائے ان 4 فرشتوں اور آسمان کو اٹھانے والے فرشتوں کے۔ سو حضرت عزرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون باقی ہے؟ وہ بتائیں گے کہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں کی روح قبض کر لو، جس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب کون زندہ ہے؟
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، تیری لافانی ذات اور میری فانی ذات باقی ہے اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیں گے۔ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اعلان کریں گے کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے۔ پھر خود فرمائیں گے کہ ایک ایسی ذات کی بادشاہت ہے جو زبردست ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے واقعہ پلانٹ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔